اللہ کی ذات کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا۔ ہماری امیدیں کس سے ہیں؟ مولوی کی اپنے نمازیوں سے، پیر کی اپنے مریدوں سے، ایسا ہے، عوام کے حکمرانوں سے، حکمرانوں کی عوام سے۔ فلاں آئے گا حالات ٹھیک کرے گا، خاک کرے گا۔ 75 سال سے حالات کس نے ٹھیک کیے؟ جی فلاں بادشاہ آئے گا حالات ٹھیک ہوں گے، نہیں یار۔ جس دن ہم حالات ٹھیک ہونے کی امید اللہ کی ذات میں رکھیں گے، اس دن سے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 75 سال سے حالات ان لوگوں نے ٹھیک نہیں کیے، اب کیا کریں گے؟ کیونکہ 75 سال سے یہ میرا ملک نازک موڑ پہ ہے۔ 75 سال سے ہی کمزور معیشت ہے، حالات بدلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والے دن ہمارے اچھے رہیں گے۔ یہی جملے سننے کو ملتے ہیں۔ بھائی کچھ کرو، درست فیصلہ کرو، ملک ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے، نہیں، اس ملک میں رسول اللہ کا سایہ ہے، یہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھوں سے ٹوٹتا ہوا ملک دیکھ کر بھی کیا بنگلہ دیش نہیں ٹوٹا پاکستان سے؟ ٹوٹ گیا نا، بہت سارے لوگوں کے سامنے ٹوٹا۔ اس لیے اللہ کی ذات سے امید رکھیں۔ انسان حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اب تو یہ بھی ماننے لگے ہیں، سیاستدان بھی اب کہنے لگے ہیں کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اب ایک جماعت سے ملک نہیں سنبھالا جائے گا۔ مطلب کیا؟ اب مل کے سب کو کھانے کا موقع ملے، ایک ایک کر کے ہم نے کھا لیا، اب مل کے ایک جماعت سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو ایک جماعت سے نہیں ہوگا تو 75 سال تک تم کیا کر رہے تھے؟ کسی کو اہل نااہل کرنے سے یار ملک سلامت نہیں رہتے۔ درست فیصلے کرو۔ فیصلے کرتے وقت آپ کا قبلہ، آپ کی سمت گنبد خضرا ہونا چاہیے۔ دیکھ لیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ورنہ حسین شہید سہروردی کو بھی تو نااہل کیا گیا تھا، اس کی جگہ شیخ مجیب نے لے لی۔ ادھر ایک اور بھٹو کا جیسا سیاستدان آ گیا، ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگ گیا، ملک ٹوٹ گیا۔ اس لیے امید یہ رکھیں کہ حالات کو درست کرنے والا اگر کوئی ہے، امید یہ رکھیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ کسی سے امید، جس دن امام مؤذن اس دن خوشحال ہوں گے جس دن وہ نمازیوں میں امید نہیں رکھیں گے۔ یہ پیر کا پیٹ بھی تب بھرے گا جب مریدوں سے لینا بند کر دے گا۔ ہم نے اللہ سے امید نہیں لگائی ہے، لوگوں سے امیدیں لگائی ہیں۔ جب لوگوں سے امیدیں لگائی ہیں تو ہمارا حشر یہ ہو گیا ہے۔ اور پھر فرمایا ہر مصیبت کے وقت میں اللہ سے امید رکھ، وَلَا تُعَمِّدْ إِلَّا عَلَيْهِ، فرمایا اللہ کے سوا کسی کی ذات پہ بھروسہ نہ کرنا۔ امید بھی اللہ کی ذات سے اور بھروسہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹا توحید کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ اللہ کو ایک مانیں، اللہ سے خوف کریں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں، اللہ کو ہی مستعان حقیقی سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو مضبوط کر لیں، تو تیرے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں تو تیرے معاملات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے۔ یہ وصیت کرنے کے بعد اپنے صاحبزادوں کو فرمایا سائیڈ ہو جاؤ، آپ سے زیادہ محترم اور معتبر اور معتمد مخلوق آئی ہوئی ہے مجھ سے الوداعی ملاقات کرنے کے لیے۔ صاحبزادے کہتے ہیں بس ہم کچھ دیکھ تو نہیں رہے تھے،
لیکن آپ نے ہمیں 3 مرتبہ فرمایا بیٹا جگہ چھوڑو، آنے والے مہمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ہم نے پوچھا حضور کون آ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے مقرب بندے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی ارواح مجھ سے دنیا میں آخری ملاقات کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں، رجال الغیب کے افراد آئے ہوئے ہیں، اور جن مجھ سے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ آپ سائیڈ ہو جائیں۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الوہاب کہتے ہیں ایک دن ایک رات تک حضرت غوث اعظم کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، وعلیکم السلام۔ ہم سلام دینے والوں کو تو نہیں دیکھ رہے تھے، سلام کرنے والوں کا سلام تو ہم نہیں سن رہے تھے، لیکن جواب میں یہی تھا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اور پھر فرما رہے تھے غفر اللہ لی ولکم، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور تم کو بھی معاف کر دے۔ یہ غوث اعظم کی آخری دعا تھی اپنے سے ملنے والوں کے لیے، اللہ تجھے بھی بخش دے، غفر اللہ لی، اللہ مجھے بھی بخش دے، ولکم، اور تم کو بھی بخش دے، وتاب اللہ علیہ وعلیکم، اللہ میری بھی توبہ قبول کرے، تمہیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل 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 یہی الفاظ کہتے رہے، اور پھر اسی دوران آپ نے ایک زبردست قسم کی چیخ ماری۔ وہ چیخ کیا تھی؟ موت کے وقت کی سختی تھی؟ میرا دل تو نہیں مانتا کہ موت کی سختی ان لوگوں کو ایسی ہوگی۔ برکف اس پہ کلام کیا جا سکتا ہے، اب جلدی سے میں موقف دوں گا تو میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، شاید تفصیل سے سمجھاؤں تو موت کی سختی کے بھی قول کو مانا جا سکتا ہے۔ یا جب بلا حجاب کوئی مقام دیکھا تو بے ساختہ چیخ نکل جاتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک ویڈیو عام ہوئی ہے، ایک نوجوان ہے خوبصورت ہے، حماس کا مجاہد، وہ فوت ہو رہا ہے۔ آخری الفاظ جو ان کے عربی زبان میں تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کاش جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں بھی دکھا سکتا ہے۔ ویڈیو بہت چلی ہے، بہت آپ نے دیکھی ہوگی، وہ چونکہ عربی الفاظ ہیں شاید وہ آپ کو اس کے ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو۔ وہ کہہ رہی ہیں کاش جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کو دکھا سکتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے لوگوں اللہ کی جنت زمین و آسمان سے کشادہ ہے۔ بڑے اعتماد سے ان کے 3 مرتبہ وہ الفاظ ریکارڈ ہیں کہ اللہ کی زمین، اللہ کی جنت زمین اور آسمان سے کشادہ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ دوستو میرا آج پھر آپ کو آخری پیغام یہ ہے کہ اللہ کی جنت بہت کشادہ ہے۔ اس کشادہ جنت میں حصہ چاہنا ہے تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ سوشل میڈیا میں مختلف ذرائع سے جہاں تک آپ کی رسائی ہے ان مظلوموں کے حق میں بولیں۔ اسرائیلی اور ان کے حامیوں کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو یہ لمبے سجدے ہمارے کام کے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔